رائٹس پہ اور ایکسچینج آف پراپرٹی رائٹس پہ، وہ بھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. بعد میں آئے تو میں اسی میں پھر جوائن کر کے اس میں ایکسپلین کر دوں گا. پراپرٹی رائٹس اور ایکسچینج آف پراپرٹی رائٹس جو ہیں دے ڈیفائن مارکیٹ. اور مارکیٹ کا اب رول جو ہے ہم نے سیکھا ہے شریعہ سے اور اسلامک لا سے، وہ یہ ہے کہ مارکیٹ پرفیکٹ ہونی چاہیے اور کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے، اور اس کے رولز ہیں. فائنینشیل مارکیٹ جو ہم پڑھتے ہیں یہ مارکیٹ کے تمام رولز وائلیٹ کرتے ہیں. فری کمپیٹیٹیو مارکیٹ کے جو رولز ہیں، جو اکنامکس میں آپ نے 5 کنڈیشن پڑھی ہوں گی، اور پراپرٹی رائٹس کے جو رولز ہیں ہر ملک میں جو ہوتے ہیں، یہ مارکیٹ کو ڈیفائی کر رہے ہیں، فائنینشیل مارکیٹ کو. تو یہ جو آپ فائنینشیل مارکیٹ کی چیزیں سیکھ رہے تھے، اسلامک بینکنگ کی مداربہ وغیرہ، یہ اسی مارکیٹ کو فالو کر رہے ہیں جو ان اسلامک ہے اور انفیئر ہے اور ان کمپیٹیٹیو ہے، اس کی کنڈیشن پوری نہیں کر رہے. تو پہلے تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ اسلامی بینک میں مداربہ کیسے کرتا ہے، جس پہ کچھ اسٹوڈنٹ نے سوال بھی کیا تھا. وہ اس طرح کرتا ہے کہ مجھے ایک کار چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، فرض کریں 30 لاکھ روپے چاہیے. میں بینک کو 30 لاکھ دے دو، تو کہنے لگے نہیں ہم تو ایسے نہیں دے سکتے، ہمیں تو اس میں پروفٹ چاہیے. ایسے تو سود لو گے؟ تو نہیں، سود نہیں لوں گا میں. اس نے اچھا ایسا کریں آپ کوئی چیز خرید لیں. یعنی اتنا کچھ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر پین دے دیں مجھے 30 لاکھ میں پین بھیج دیتا ہوں، یا گاڑی خریدیں تو 30 لاکھ میں گاڑی، جو چیز آپ چاہتے ہیں میں وہ آپ کو بھیج دیتا ہوں 30 لاکھ میں. آپ مارکیٹ سے جا کے میرے بہاف پہ اسے خرید لیں، گاڑی خرید لیں 30 لاکھ کی میرے بہاف پہ، لیکن آپ کو فوراً ہی اسے خریدنا پڑے گا مجھ سے، کہ میں اس کا اونر ہوں. بینک 30 لاکھ کی گاڑی خرید لیں اور میرے بہاف پہ میں پیمنٹ کر دوں گا، آپ فوراً ہی اسے مجھ سے خریدیں، لیکن میں جب آپ کو بیچوں گا تو 10% زیادہ لوں گا جس پہ آپ نے خریدی ہے. اب یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہے، آپ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، پیپر آپ کے پاس تیار ہونے چاہیے. شریعہ کا رول جو ہے آپ عدالت میں بتا سکتے ہیں، یہ تو جی یہ دیکھیں یہ ڈاکومنٹس تیار ہیں. اچھا، اس میں بحث جو کرتے ہیں وہ سب سے بڑا کام یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خریدیں وہیں بیٹھ کے اسے، جہاں بھی آپ خریدیں وہیں بیٹھ کے آپ مجھ سے خریدیں، مجھے ٹرانسفر کر کے آپ فوراً مجھ سے خرید لیں. تو ابھی ڈاکٹر مرشد صاحب نے بتایا کہ یہ کام شریعہ میں اجازت نہیں ہے، اسلامی لا میں اجازت نہیں ہے. لیکن بینک کیوں کرتا ہے یہ؟ کہ بینک رسک نہیں لینا چاہتا، کہ اگر آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں رہی اور پھر آپ وہاں سے مارکیٹ سے آ کے اس کے پاس خریدنے آتے ہیں تو آتے آتے آپ کا مائنڈ چینج کر جاتے ہیں کہ نہیں میں تو نہیں خریدنا چاہتا، سوری میں نہیں خریدنا چاہتا، یہ تو آپ کی پراپرٹی آپ نے دے دی ہے، بس آپ ایسے کسی اور کو بھیج دیں. اس کا وہ پہلے سے پہلے معاہدہ لے لیتے ہیں کہ نہیں تم ایسا نہیں کرو گے. اس چیز پہ بڑا شریعہ ڈسپیوٹ ہو رہا ہے. ایک اور کام شریعہ اسلامی بینک کہتے ہیں کہ رسک اس میں سے کم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک لمحے کا بھی فرق نہ پڑے، گاڑی مجھے ٹرانسفر کر کے اس سے مجھ سے بیچنے میں اسی پرائز پہ جو میں نے کہا ہے، تو اس کے بغیر یہ کانٹریکٹ نہیں ہوگا. اب اس پہ بڑا جھگڑا ہو رہا ہے کہ اسلامک ہے کہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آرگومنٹ کیا ہے، اکنامک کا آرگومنٹ کیا. ہم نے اکنامک سے سمجھنی ہے. فائنینشیل مارکیٹ میں اس طرح چیزیں نہیں بیچی جا سکتی، کوئی بھی چیز اس طرح نہیں بیچی جا سکتی. اونرز کو رسک لینا پڑتا ہے، جو چیز وہ بیچ رہا ہے وہ رسک لینا پڑتا ہے. بینک وہ رسک ختم کر دیتے ہیں. یہ کون سا رسک ختم کرتے ہیں؟ ٹائم ویلیو آف منی، کہ ٹائم جتنا دیر ہوگی اتنا ہی رسک بڑھ جائے گا، اور یہ اس رسک کو بیچ رہے ہوتے ہیں. ٹائم ویلیو آف منی کو، پیسے تو پورے دے رہے ہیں، باقی جو ہے وہ کس چیز کے ہیں پیسے؟
20 لاکھ کی آپ نے خریدی ہے بینک کے لیے، اور بینک اب کہہ رہا ہے مجھے فوراً سے 30 لاکھ کی خرید لو. کس بات کے ہیں؟ کیونکہ بینک سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں یہ بیچوں گا، واپس کروں گا آپ کو 10 سال کے بعد، چاہے انسٹالمنٹ میں یا کیش میں 10 سال کے بعد پیمنٹ کروں گا. تو یہ جو آپ پیسے لے رہے ہیں ٹائم ویلیو آف منی ہے. ٹائم ویلیو آف منی کو آپ سمجھیں اچھی طرح کہ یہ کس چیز کی ویلیو ہے. یہ ٹائم کی ویلیو ہے. ٹائم کے تو آپ اونر نہیں ہیں. ٹائم تو آپ تو اونر تو گڈس کے تھے، ٹائم کے اونر تو نہیں تھے. ٹائم کا فائدہ آپ لے سکتے ہیں بشرطے کہ آپ نے اس کو اس کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے، اس گڈس کے ساتھ. اس کا مطلب ہے اس کی اونرشپ بھی آپ کے، جب تک آپ کے پاس اونرشپ آپ کے پاس، اس وقت آپ کے پاس رسک ہے اس کے ساتھ. ہر اونرشپ کے ساتھ رسک ہوتا ہے. تو بینک یہ کر رہے ہیں، اسے آپ کو سوچنا ہوگا کہ فائنینشیل مارکیٹ جو ہے یہ پھر اسلامک نہیں رہتی. جو کہہ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں آیا ہے. اسلامی بنانے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا، یہ آپ کی سوچ ہے کہ اس کو صحیح فیئر اور کمپیٹیو مارکیٹ بنانی ہے، وہ کیسے کرنا ہے. اور بھی ایک سوال کسی اور نے پوچھا تھا مرابحہ کے بارے میں، یاد ہے کسی کو؟ صلاح الدین نے. صلاح الدین بولیں. انہیں کا کوشچن تھا سر کہ، لیکن وہ لون کا پوچھ رہا تھا کہ سر یہ لون جو ہے نا اگر اسی طرح 1 لاکھ دے کے جو ہے نا وہ ذرا زیادہ دیں تو وہ بھی تو نہیں. اس نے صفوان نے جی وہ سوال یہ آیا تھا کہ میں نے کھجور خریدے اور کھجور کے ساتھ گندم کے ساتھ جو ہے نا چاول بھی دیتا، 5 کلو گندم اور 2 کلو چاول. یہ تو بہت کلیئر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ میں نے یہ اچھی میرے پاس خراب کھجوریں تھیں لو کوالٹی کی، میں نے ہائی کوالٹی والی خرید لی، 2 کلو کی دے کے 1 کلو خرید لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے. اس کو کہتے ہیں وہ نساء جو وہ سود جو کموڈیٹیز کے تھرو کیا جائے. اس میں بھی کافی اختلاف ہیں. تو مارکیٹ آپ نے اس کو سمجھنا ہے مارکیٹ، کہ مارکیٹ کی جو کنڈیشنز اکنامکس بتا رہی ہے وہ یہ اسلامی بینکنگ پورے کر رہے ہیں کہ نہیں، فائنینشیل مارکیٹ پورے کر رہی ہے کہ نہیں. فائنینشیل مارکیٹ اور کموڈیٹی مارکیٹ شریعہ میں بالکل ایک ہے، ایک چیز ہے، سب رولز بالکل ایک ہیں. اور وہ اس لیے لکھیں کہ یہی فیئر طریقہ ہے، یہی جسٹس ہے. یہ انجسٹس ہو رہی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ انجسٹس ہے، لیکن چونکہ ہو رہی ہے تو اکنامکس والے اس کو انکلوڈ کرتے ہیں. اگر آپ نے اکنامکس بدل لیا تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ مارکیٹ واقعی کمپٹیٹیو ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ مارکیٹ اگر کمپٹیٹیو نہیں ہے تو وہ انفیئر ہے اور ظلم ہے. اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں کہ کموڈیٹی مارکیٹ اینڈ فائنینشیل مارکیٹ یہ ایک ہی چیز ہے؟ ایک رول ہے شریعہ میں، ایک رول ہے. اچھا، اس کے لیے رول ایک ہے جی. ایکسچینج، اور یہ رول آپ کہاں دیکھیں گے؟ ایکسچینج آف پراپرٹی رائٹس. فائنانس جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ اسے بیچ سکتے ہیں، اس کو لون کر سکتے ہیں، اس کو خرید سکتے ہیں. یہ سارے رول ایکسچینج آف پراپرٹی رائٹس، جسے کہتے ہیں فقہ البیع، بیع کہتے ہیں سیلنگ اور پرچیزنگ. تو یہ 2 لا پڑھنے پڑتے ہیں اگر آپ کو مارکیٹ سمجھنی ہے اسلامک طریقے سے، اور اسے فیئر بنانے کے لیے، اور اکنامکس کو صحیح طور پہ ہیومینٹی کے لیے بنانے کے لیے، جو میں کل ڈسکس کروں گا. تو آپ کو یہ 2 لاز پڑھنے پڑیں گے، فقہ المال اور فقہ البیع. جی یہ دونوں چیپٹر میرے اس میں موجود ہیں، کتاب جو آپ پڑھا رہے ہیں. اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا. اگر آپ کہیں گے تو میں اس کا ایکسٹرا لیکچر کسی وقت دے دوں گا ان دونوں چیزوں پہ. سر یہ میں آپ کی وہی بک کے چیپٹر پڑھا رہا ہوں ان بچوں کو. اسی میں پراپرٹی رائٹس پہ بھی ملے گا آپ کو چیپٹر. وہ بھی پڑھا چکا ہوں سر. ہاں اچھا، تو پھر یوں کہیں گے ایک لیکچر میرا اسپیشلی اس کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ وہی تو ساری سینٹر ڈسپیوٹ ہے کہ اکنامکس کیوں اسلامک اکنامکس نہیں ہے، یا اسلامک اکنامکس کیوں اکنامکس نہیں ہے. تو یہی چیز ہمیں سمجھنا پڑے گی کہ اکنامکس کوئی سیپریٹ چیز نہیں ہے، یہ صرف
wrong understanding of human behavior and laws for society ہے. اس لیے اکنامکس کو تبدیل کرنا چاہیے کیونکہ یہ ظلم کی ہے. یہی ہم پڑھیں گے اندر اگلے اس میں دیکھیں گے کہ ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ کیا یہ اکنامکس ظلم سکھاتی ہے یا ہیومینٹی سکھاتی ہے. اکنامک پرنسپل جو اسلام کے ہیں وہ سارے ویلتھ کریٹ کرنے کے لیے ہیں، لیکن صرف فیئر وے سے، کسی پہ ظلم کیے بغیر. اور ظلم کی ڈیفینیشن وہ ہمیں ان لا میں ملے گی جو فقہ میں کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ کل 11:35 پہ سر ہماری کلاس ہوگی. کل 11:35 پہ انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے سر. اچھی یہ بات. اسٹوڈنٹ کو بھی ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ ذرا جوائن کریں تاکہ سر جو ہے نا، کیونکہ سر آپ کے لیے. ٹھیک ہے سر جی، بہت شکریہ. اچھی بات. اللہ ٹھیک ہے سر. اللہ حافظ. تھینک یو سر.